اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ورحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان گرامی، آیت بہت مشہور ہے، ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس آیت کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ پورا عقیدہ اور پورا ایمان اور پورے اعمال سب اسی آیت کے اوپر بیس ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو تمام کی تمام چیزیں اس ایک آیت کے اوپر بیس۔ آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا کیسے، ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ خداوند عالم نے کسی بھی حکم کے لیے یہ رسول اللہ سے نہیں کہا کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو نہیں، کچھ نہیں پہنچایا، لیکن اس حکم کو پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید نہیں پہنچائی، رسالت نہیں پہنچائی، عدل، قیامت، یہ عقیدہ بھی نہیں پہنچایا، اصول دین بھی نہیں پہنچائے، اور فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولّیٰ، تبرع، کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہونا چاہیے۔ کیا؟ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خداوند عالم نے کئی جگہ کے اوپر اپنے ولی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، ان کو کیا کرتا ہے؟ اندھیروں میں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیتا ہے، یعنی گمراہی سے نکال کر ہدایت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا، خاص طور سے پالنے والے اندھیرے میں سے نکال کر اجالے میں پہنچانا، یعنی جہالت سے نکال کر علم میں پہنچانا، بزدلی سے نکال کر شجاعت میں پہنچانا، کنجوسی سے نکال کر سخاوت میں پہنچانا، یہ سب اجالے ہیں، یہ سب نور ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہاں سے نکال کر یہاں پہنچا دے تو سب چیزوں میں پہنچا دے۔ تو وہ اندھیروں سے نکالنا، یعنی گمراہی کے اندھیرے،
اہل بیت کی دشمنی کے اندھیرے سے نکال کر خداوند عالم اہل بیت کے نور کی طرف منتقل کر دیتا ہے، جو صرف مومنین کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ اب اس کے مقابلے کے اوپر طاغوت، یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نور سے نکال کر ظلمات میں پہنچا دیں۔ یعنی کیا مطلب؟ دشمنی اہل بیت پیدا کرے۔ تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ مولانا آج کل جو ہے لوگ بہت دشمن اہل بیت ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے اللہ نے کہا ہے۔ رسول اللہ نے جب بہت سی چیزیں اللہ سے مانگی ہیں تو اس میں سے ایک یہ بھی مانگا کہ میری امت جو ہے وہ متحد ہو جائے، یونٹی ہو جائے، تو خداوند عالم نے کہا یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن بھی فرقان ہے اور علی بھی فاروق ہیں۔ حق اور باطل میں امتیاز پیدا ضرور ہوگا کہ ایک طرف حق ہوگا، ایک طرف باطل ہوگا۔ یہ انسان کو عقل دی گئی ہے کہ اس میں دیکھے کہ کون سا حق ہے اور کون سا باطل ہے۔ جب جنگ جمل میں ایک شخص نے آ کر مولا علی سے کہا کہ یا علی، یہاں بھی مسلمان وہاں بھی مسلمان، حق کہاں ہے؟ کہ حق کو پہچان لو، یہ پہچان لو گے کہ کون سے۔ تو یہاں پر علی جہاں پر ہیں وہاں پر حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے عمار کو، اے عمار اگر تم یہ دیکھو کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، علی اکیلے دوسری طرف جا رہے ہیں، تو علی کی طرف جانا، نجات وہاں پر ہے، ان لوگوں کی طرف نہیں جانا۔ ایک سلوات بھیجے محمد۔ تو یہاں پر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب نور ہے تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں سائنٹیفک چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ایک جگہ پر لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب سے یہ زیادہ سائنٹیفک ہے، گوگل سب مل جاتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والا۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے نور کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے پیشانیوں سے نور نکلتا ہے۔ اسی لیے محب اہل بیت کو ہزاروں کے مجمع میں آپ پہچان جاتے ہیں، ایک نور ہے۔ اور یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ انسان جو ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں 24 گھنٹے رہتا ہے، اور اس کے جو شعائیں ہیں کبھی اس کے حد میں محدود ہوتی ہیں، کبھی پھیلتی بھی ہیں۔ اب جتنا نور ہو اتنا پھیلاؤ ہوگا۔ یہ حسین کا نور تھا کہ 1400 سال ہو گئے مگر آج تک پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ نور، اور آپ کے جو نیوران ہیں آپ کے ذہن میں، عقل میں، برین میں، عقل تو آپ دیکھ نہیں سکتے نا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والا۔ کبھی آپ نے عقل دیکھی ہے؟ بڑے سے بڑا برین اسپیشلسٹ لے لیں اور اس سے کہیں کہ بھیا عقل کہیں پر ہے؟ کہا نہیں، عقل بھی نہیں ہے۔ کہا حافظہ؟ کہ حافظے کی جگہ ہمیں معلوم ہے، برین میں یہ حصہ ہے جو میموری سے تعلق رکھتا ہے، مگر عقل، انٹیلیجنس یہ نہیں ہے۔ 87 بلین نیورون ہیں اس مختصر سے دماغ میں، اور یہ جب جڑتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ الیکٹریکل ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ پانی سے الیکٹرک نہیں بن رہا ہے بلکہ کیمیکلز سے بن رہا ہے۔ تو وہ جو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ کنیکٹ ہونے کے بعد ان کے اندر ایک نتیجہ نکالنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہے کانشیسنیس۔ اور کانشیسنیس نظر نہیں آتا ہے موجود۔ تو مولا علی نے جو کہا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کہ نفس کے وجود کو تو مانتے ہیں مگر نفس نظر نہیں آتا، اسی طرح سے خدا کو تو ہم مانتے ہیں مگر خدا نظر نہیں آتا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔
آپ کے ماشاءاللہ سب آئی ٹی کے زیادہ لوگ ہیں، تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ لیپ ٹاپ پہ لگے رہتے ہیں. آج کل تو آئی ٹی کیا سبھی لگے رہتے ہیں. تو آئی ٹی پہ لگے ہیں، تو وہ لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں، فون پہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گرم ہو جاتا ہے. گرم ہو گیا تو آپ پوچھیں کہ کیا کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دو بھائی اس کو. گرمی آ گئی ہے اس کے اندر، تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دو تاکہ اس کو آرام مل جائے. خداوند عالم نے اس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز رکھی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو آرام پہنچا. یہ آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، آرام سے. تو آرام سے آپ جو ہے وہ، اس کے بعد سب سے زیادہ گرمی کہاں پر ہوتی ہے؟ پورے بدن میں سب سے زیادہ گرمی ذہن میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا جو لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ ذرا تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں اور گنجے ہیں، تو آپ نے ان کے سر کے اوپر پسینہ دیکھا ہوگا، گرمی نکل رہی ہے. تو اتنا کام کیا آپ نے. تو خدا نے کہا کہ اور جب بھی الیکٹریسٹی شارٹ ہو جاتا ہے، جب ظاہر ہے کہ آپ زیادہ فون کے اوپر رہیں گے، گرم ہو جائے، گرم ہونے کے بعد شارٹ ہو جاتا ہے، تو کہ اس کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں. تو 3 تار لگے ہوتے ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو اور گراؤنڈنگ. اور کہاں گراؤنڈ کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف نہیں، زمین کی طرف گراؤنڈ کرتے ہیں. خدا نے کہا کہ سجدے میں سر رکھ دو. کارپیٹ پہ نہیں، سجدے میں سر رکھ دو. زمین پر سر رکھ دو، اس چیز پر سر. اور وہ چیز، سر بھی پورا سر نہیں، سر کا سامنے والا حصہ جو فرنٹل آپ کا ہے لوگ، وہ رکھیں جہاں پر ڈیسیشن ہوتا ہے، جہاں پر آپ فیصلے کرتے ہیں، جس کو سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں وہ سامنے والا حصہ ہے، اسی کو رکھتے ہیں سجدے میں. اور مٹی پر رکھیں تو جلدی گراؤنڈ ہوگا، اور خاک شفا پہ رکھیں تو دونوں باتیں ہوں گی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اور سجدہ جو ہے اس کا سب سے بڑا رکن ہے. سجدہ سب سے بڑا رکن ہے، جس کے لیے مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، اور قرآن مجید نے بھی اس کو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں نخرجکم، ہم نے تمہیں منہا، ہم نے تمہیں اس سے نکالا ہے، وَنُعِيدُكُمْ، اور ہم تمہیں ایسے واپس لوٹائیں گے اس میں، وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی زمین سے تمہیں واپس نکالیں گے. تو تینوں کام یہاں زمینی پہ ہو رہے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب اب وقت آ گیا ماڈرنائزیشن کا، کرسیاں بچھنا چاہیے اور اسٹیج سجنا چاہیے اور مجلس ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں، ہم زمین سے نکلیں گے، زمین پہ بیٹھیں گے، زمین میں جائیں گے، پھر زمین سے اٹھائے جائیں گے. ان لوگوں کے لیے معذرت جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فزیکل تھراپی آپ نے کرایا ہوگا، جاتے ہیں فزیکل تھراپی کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں فزیکل تھراپی والے؟ وہی ٹانگ جس میں گھٹنے میں درد ہے، اس کو اسی کو جو ہے پکڑ کے وہ کبھی سیدھی کرتے ہیں، کبھی ٹیڑھی کرتے ہیں، کبھی سیدھی. اس سے آپ کی شکایت نہیں ہوتی. یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ بھیا تھوڑا سا بیٹھ کے پھر اٹھ جاؤ، تو گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا. ڈاکٹر بھی کہتا ہے نماز نہیں پڑھنا. ایک سوال ہے جو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں بات کہہ رہا ہوں، میری سمجھ میں جو آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہوں. آیت اللہ خوئی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا اور نماز جماعت پڑھتے تھے وہ. اور یہی صورتحال تھی آیت اللہ مراشی کی. تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے. جب پہلی مرتبہ وہ اٹھتے تھے نماز شروع کرنے کے لیے، تو دونوں آدمی ان کے بغل میں ہاتھ دے کر ان کو کھڑا کر دیتے تھے.
اور اب جو ہے وہ خود ہی پورا رکوع اور سجدہ وہ خود ہی انجام دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ اپنی قوت سے کھڑا ہو رہا ہوں نہ اپنی قوت سے بیٹھ رہا ہوں. بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بچپن سے اپنے بچوں کو صوفے پہ، سب سے بری چیز دنیا نے اگر ایجاد کی ہے تو وہ صوفہ ہے. اس پہ آپ بیلنس بیٹھ ہی نہیں سکتے. لکڑی کی چیئر پر بیٹھ جائیں بیلنس ہوتے ہیں، مگر صوفہ اس میں بیلنس نہیں ہوتا. آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کتنا ٹیڑھا کتنا میڑھا ہے، تو کمر میں درد شروع ہو گیا. تو یہاں پر جو ہے وہ سلوات بھیجتے ہیں. اس رخ پہ نہیں آنا چاہتا. بس آخری جملہ، بچپن سے ہی بچوں کو نیچے بیٹھنے کی عادت ڈالیں. کھانا بھی نیچے کھائیں، جیسے رسول اللہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں، زمین پر بیٹھتا ہوں. تو زمین پر بیٹھنے سے ایک دو فائدے ہوتے ہیں کہ یہاں سے نکلے ہیں وہاں سے ربط ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ بندہ جتنا اپنے آپ کو ذلیل سمجھے گا وہ میرے بارگاہ میں اتنا ہی بلند ہوگا. اور یہ ذلت کا کیا معنی؟ یعنی بالکل اپنے آپ کو زمین کے اوپر سجدے میں پیشانی رکھ دے. رکھنے کے بعد اب کہیں سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی العظیم نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. وہ اس کی تسبیح جو سب سے بلند ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ پستی میں جا رہے ہیں. تو پستی میں جاتے ہوئے اس کی بلندی کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں پالنے والے زمین نے میرے سجدے کو روک دیا ورنہ اور بھی زیادہ نیچے گہرائی میں جاتا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یہ جملہ کارپیٹ والا نہیں کہہ سکتا. جو کارپیٹ والے ہیں یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اور بھی سجدے میں جاتا. اگر کارپیٹ نہ ہوتا، اور کارپیٹ نکال دو. اور اللہ نے کیا شاندار چیز رکھی ہے. دیکھیں انسانوں کو سب کچھ جمع کر دیا. یار کیا رکھے گا؟ ہم نے اے رسول تمہارے لیے مسجد بنا، زمین کو مسجد بنایا. جعلت الارض لی مسجد، میرے لیے زمین مسجد بنی ہے. تو اب جب مسجد بنی ہے زمین، اب کارپیٹ آپ نے لگا دی. کارپیٹ کے لیے ایک مصیبت یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈیزائن کی کارپیٹ بنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات کر سکتے ہیں. دیکھیں بھیا میرا مصلی کتنا شاندار ہے. یہ سلک کا بنا ہوا ہے، یہ سونے کا بنا ہوا ہے، یہ چاندی کا بنا ہوا ہے. لیکن جب آپ کو زمین کر دیا تو نہ اس پر فخر کر سکتے ہیں نہ وہ آپ پر فخر کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب خداوند عالم نے یونائٹ کر دیا تمام مسلمانوں کو کہ جس چیز سے تم نکلے ہو اسی چیز کے اوپر تم سجدہ کرو، اسی چیز کے اوپر کھڑے ہو، اسی چیز کے اوپر بیٹھو. بس آخری جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو ابو تراب کے ماننے والے ہیں وہ تراب سے الگ نہیں ہوا کرتے. ایک صلوات بھیجے محمد. آپ دیکھ لیں جناب آدم ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں. جناب نوح ابو البشر ثانی ہیں. اور جناب آدم کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خلقہ من تراب وقال له کن فیکون. ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کن ہو جا، تو ہو گئے. تو جناب آدم کون ہے؟ ترابی ہیں. جناب نوح کون ہے؟ ترابی ہیں. تمام انبیاء جو ہیں ترابی ہیں. پوری تاریخ اسلام میں اگر ایک ابو تراب ہے تو وہ مولا کائنات. سبحان اللہ. اور یہی جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب مدینے میں زلزلہ آیا دوسری خلافت میں، تو ایک مرتبہ آ کر انہوں نے مولا سے کہا مولا باہر نکلنے کے بعد زمین کے اوپر ہاتھ رکھا،
اور ہاتھ رکھنے کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. تو ہاتھ رکھ کر مولا نے زمین کے اوپر کہا ما لها تجھے کیا ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین جس کے اوپر قابو ہے. جناب فاطمہ نے جب پہلی رات گزاری ہے مولا کائنات کے ساتھ تو رسول اللہ نے دوسرے دن پوچھا کہ بیٹی کیسی ہو, بیٹی کیسی ہو, تو کہا کہ یار بابا جان رات بھر علی زمین سے گفتگو کرتے رہے. ایک سلوات لیجیے محمد والے ایک اور بلند تر سلوات کو بھی دے سکتے ہیں دانش بھائی کو, عادل بھائی کو. ہمارے لیے دو چیزیں ہیں, ایک ممبر ابھی آتے ہیں نا اور دوسرے دروازہ. ہم دونوں کے بیچ میں ہیں, ممبر اور دروازہ. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دروازے سے دور ہو جاؤں, اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ممبر سے قریب ہو جاؤں. اس لیے کہ در جو ہے وہ انا مدینۃ العلم و علی بابہ, اور ممبر جو ہے غدیر کا ہے. تو میں کیسے کہوں کہ وہاں سے آ جاؤ. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جتنا آپ قریب ہوتے جائیں گے ممبر سے اتنا ہی غدیر کا مزہ آتا جائے گا. ایک سلوات ایک سلوات محمد والا. قرآن مجید کی آیت بھی, قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اے مومنو جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں آگے آ جاؤ تو آگے آ جاؤ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حجرات کی. تو بس یہاں پر مجھے آپ کے سامنے اتنا کہنا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک اللہ تمہارا, اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے تمہارا جو ایمان لائے ہوئے ہے, نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں جہاں تک اس کا سوال ہے کہ اللہ نے اپنا نام لیا, پراپر نام ہے نا اللہ, کامن نام نہیں ہے. کامن نام تو گاڈ ہے, پراپر نام اللہ ہے. اسی طریقے سے رسول کا نام نہیں لیا, اپنا نام پراپر لیا, رسول کا نام نہیں کامن لیا. محمد نہیں کہا, کامن نام لیا. اور پھر جب مولا کائنات کی باری آئی تو صفات بیان کی, یعنی تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کامن نام, اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ علی کا نام کہاں ہے آیت میں, تو آپ یہ کہہ دیں پلٹ کر کے محمد کا نام کہاں ہے آیت میں. دونوں چیزیں نہیں. صفات اس لیے بیان کیے ہیں کہ امامت اور ولایت صرف ایک دور کے لیے نہیں ہے, 12 دور اس کے بعد گزرنے والے ہیں. تو ہر دور میں تمہیں صفات کو دیکھنا ہوگا, کسی نام کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ نام تو بدلے جا سکتے ہیں مگر صفات کا بدلنا بڑا مشکل ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ اس آیت میں خوبی ہے کہ ایک مرتبہ خدا نے ولی کا ذکر کیا ہے, انما ولیکم, اس کے بعد اللہ, رسول اور زکوٰۃ دینے والے کا ذکر ایک ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ جو ولایت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ اللہ میں, نہ رسول میں, نہ علی میں, اس ولایت میں. اب آپ سے کہوں, میں پوچھوں کہ اللہ کی ولایت کتنی ہے؟ اللہ کی ولایت تو سبھی ہے. کس کس کے اوپر ہے؟ کب پوری کائنات کے اوپر ہے, ذرے ذرے پر اللہ کی ولایت ہے کہ نہیں؟ ذرے ذرے پر اللہ کی ولایت. اگر وہ چاہیں تو یہ ذرہ جو ہے, اس میں ایٹمز ہیں, ایٹمز جو ہیں اور یہ ہر ایک میں پائے جاتے ہیں, وہی ایٹم ہوتے ہیں. نیوکلیس ہے اور پروٹون اور نیوٹران, یہ دونوں جو ہے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر
गर्दिश कर रहे होते हैं। ये आइटम हमें बताता है ये 3 वलियों का जिक्र है। एक न्यूट्रॉन है अल्लाह की सूरत में, और एक प्रोटॉन है रसूल की सूरत में, एक न्यूट्रॉन है अली की सूरत में। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद मौला अली की जगह पे है। तो ये सब जगह पाए जाते हैं। आपके अंदर जो पाया जाता है जमीन में पाया जाता है, दरख्तों में पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। इनको जमा करना जो है, तरतीब देना, तरतीब जब देता है इनको तो एक अलग चीज बन जाती है। पानी आप पीते हैं मगर कभी लाल पीले हरे होते नहीं, लेकिन जब जमीन पर आप पानी डालते हैं तो गुलाब निकल आता है और सनफ्लावर निकल आता है, कोई और निकल आता है। तो यहाँ पर रंग बदल रहे हैं, यहाँ पर रंग नहीं बदल रहे हैं, क्या मामला है? इसका मतलब यह है कि बीच में कुछ हुक्म इलाही है जो चल रहा है, विलायत खुदा है जो चल रही है। अब फूल का जिक्र आ गया तो आपने सूरजमुखी का फूल देखा? सूरजमुखी, सनफ्लावर। उसको सनफ्लावर इसलिए कहते हैं कि वो सन ही की तरफ होता है, सन की तरफ खुलता है। कभी आपने सूरजमुखी को रात में देखा है जब सन नहीं होता? तो वो नीचे नहीं होता है, वो एक दूसरे की तरफ हो जाते हैं। तो मोमिनीन की शान वही है, इनके चेहरे हमेशा अली की तरफ होते हैं। सुभान अल्लाह। और जब गैबत हो जाती है इमाम की तो ये एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। यानी जो कुव्वत एनर्जी सूरज से लेते थे रात के वक्त, वही एनर्जी एक दूसरे को देते हैं। ये मजालिस हुसैन एक दूसरे को एनर्जी देने का जरिया है, जहां पर मोमिनीन जमा होकर एक दूसरे को विलायत का नूर अता करते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो विलायत जब है तो एक चीज को आप तरफ बना दें, उसी चीज को आप एटम्स के ऊपर, जब एसेंस के ऊपर जब आपकी हुकूमत है तो आप एक दूसरे में तब्दील कर लें। तो आपने देखा होगा कि रसूलुल्लाह ने तब्दील किया कि नहीं किया? तब्दील किया रसूलुल्लाह ने अपनी जगह पे। जैसे एक शख्स ने, मौला अली का की रिवायत है कि एक शख्स ने आकर कहा काफिर ने, क्या मोहम्मद तुम अगर अल्लाह के रसूल हो तो इस दरख्त को हुक्म दो कि ये तुम्हारी तरफ आ जाए। रसूलुल्लाह ने उस तरफ की तरफ देखा, वो उखड़ा और चलता हुआ। तो कैसी आवाज थी? हरिकेन वाली आवाज थी। जब चल रहे हैं तो आ गया रसूलुल्लाह के पास, कहा है मोहम्मद इससे कहो वापस चला जाओ, उसका आधा हिस्सा आए तुम्हारी तरफ। आधा हिस्सा वहां रुक गया, आधा हिस्सा रसूल की तरफ आया, फिर आधा हिस्सा रुका, फिर आधा हिस्सा आया। तो मौलाए कायनात ये कहते हैं कि उसके बाद भी वो ईमान नहीं लाया। इसका मतलब ये है कि ईमान जो है वो फ्री में मिलता ही नहीं है, वो बल्कि दूसरे अल्फाज में कहता हूं कि मुहिब्बे अहले बैत बनता नहीं है, बनाकर भेजा जाता है। एक सलवात भेजे, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। वलियुकुमुल्लाह, विलायत है हर जर्रे के ऊपर। उसके बाद मौलाए कायनात का दौर है। फिजा ने देखा कि घर में जो है खाने के लिए कुछ नहीं है। फिजा ने कहा कि चलो मुझे एक चीज आती है। उन्होंने केमिकल्स मिलाया और सोना बनाया, और सोना बनाने के बाद उसको प्याले की शक्ल दी। और मौला जब आए तो कहा मौला मैंने ये बनाया। कहा फिजा ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है, स्किल अच्छी है। इसका मतलब यह है कि अली जो है वो किसी भी स्किल और टैलेंट को नजरअंदाज नहीं करते हैं। तो हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो है इसका, कहा ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, कैसे बनाया? जानते हैं मौला, मगर कैसे बनाया? कहा ये इस तरह से मैंने चीजों को मिलाकर, कॉपर और ये और वो मैंने बना दिया। इसको ले जाए बाजार में बेच दें और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले आए। तो मौला ने उसको लिया और लेने के बाद ठोकर मारी और जमीन पर दिखाया, फिर से ये क्या नजर आ रहा है? कहा
آقا یہ تو سب زیورات ہیں یہاں پر، سب کی سب سونا چاندی کا، اسی میں اپنا بھی ملا دو. پھر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہا کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دنیا تمہارے پیروں میں ہے، ایمان تمہارے سر پر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اب یہ زمین اگلے گی اس وقت جب میرا آخری جانشین آئے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام ولایت کا اظہار. بس آخری جو چھوٹی سی بات امام نکل رہے مدینے سے، راستے میں عبداللہ ابن متی مل گئے. صحابی عبداللہ ابن متی آگے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ کہاں کا ارادہ؟ کہا کہ میں مکے جا رہا ہوں. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کنواں کھود رہا ہوں، اور بس دعا کریں کہ کنویں کا پانی شیریں نکل آئے. آپ نے کبھی کنویں کا پانی پیا ہے؟ انڈیا میں یا آپ کے پاکستان میں الگ الگ جگہ کے پانی میں الگ الگ اثر ہے. کہیں پر ہاضمہ تیز ہوتا ہے پانی پینے سے، کہیں پر یہ بوتل والا جو ہے یہ سب ایک جیسا ہے. وہ بزنس والا پانی ہے. وہ نیچرل پانی جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے، کہیں پھیکا ہے، کہیں پر میٹھا ہے، کہیں پر کھاری ہے. یہ پانی ہوتا ہے. تو وہاں عرب میں زیادہ تر کڑوا پانی اور کھاری پانی ہوتا ہے. اور زمزم بھی ایسا ہی تھا، زمزم بھی کھاری تھا. یہ تو حضرت ابو طالب نے پتہ نہیں کتنے ٹن اس میں کھجور ڈالے ہیں، جس کے بعد آج تک جو ہے وہ پانی شیریں نظر آتا ہے. اور اس کی خاص خصوصیت ہے زمزم کے پانی میں، اس میں فاسفورس زیادہ ہے یا کیا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے تھکن بھی دور ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی دور ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے عبداللہ ابن موتی نے کہا کہ مولا دعا کر دی. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں، جب پانی نکل آئے تو مجھے دینا. جب پانی نکل آیا تو عبداللہ موتی نے کہا کہ مولا یہ تو کڑوا ہے. کہا کہ لاؤ. ایک گھونٹ پانی لیا امام نے اور اس کو کنویں میں کلی کر لی. پورا پانی کی صفت بدل دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی پہلی منزل جب آتی ہے تو خداوند عالم آگ کی صفت بدل دیتا ہے. جناب ابراہیم کے لیے خداوند عالم نے آگ کو گلزار بنا دیا. یہ نہیں کیا کہ بارش برسا دی، نہیں، خدا بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں چیزوں کی صفت بدل دوں. آگ کے اندر اس کے گرمی کی صلاحیت چھین لی. اسی طریقے سے امام کی کلی سے پانی کے اندر کی کڑواہٹ چھین لی، اور چھین کر یہ بتایا کہ ولی مطلق وہ ہوتا ہے جو عام پوری دنیا میں چیزیں ہیں ان کی صفات کو بدل دے. تو انسان اگر محبت ان سے کر لے تو اس کی صفت کیوں نہیں بدلے گی؟ تو جہنمی ہوگا اس کو جنتی بنا دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجے. ابھی آپ کے سامنے ذکر ہو رہا تھا کہ ذرا سا اپنے سینٹر کو صاف رکھیں. تو میں آپ کے سامنے بس اتنا جملہ کہہ دوں کہ انڈیا پاکستان میں سڑکوں پر کوڑا بہت پڑا رہتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اگر نہیں نوٹس کیا ہے تو وہاں جب جائیں تو نوٹس کریں کہ سڑک بالکل صاف ہے. اچانک ایک آدمی نے جو ہے ایک جگہ پر کوڑا ڈال دیا، تو اب جتنے وہاں سے گزر رہے ہیں وہ سب اسی طرف کوڑا ڈالتے چلے جائیں گے. یعنی گاربیج کو گاربیج اٹریکٹ کرتا ہے. ان لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا، یہ جو ویسٹرنرز ہیں یہ سب جگہ پر حکومت کر چکے ہیں. انہوں نے فائن لگا دیا $250.
کہ جو بھی سڑک کے اوپر کچھ پھینکے گا $250 کا جرمانہ اس کو دینا پڑے گا. اب کیا کرتے ہیں, پہلے ناک پوچھ کر نیپکن سے پھینک دیتے تھے, اب ناک پوچھ کر جیب میں رکھے 250 سے بچنے کے لیے. اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ جو یہاں پر گاربیج وغیرہ پھینکے اس کے اوپر جرمانہ تو نہیں کر سکتا, نذرانہ کہہ سکتا ہوں. ایک سلوات بھیجتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام ہدایت آپ دیکھیں, امام کا دور ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی گئی اور اس کے اوپر بمباری کی گئی اور اس کا ایک حصہ جل گیا اور ایک حصہ. تو اب عبد الملک کے زمانے میں یہ ہوا کہ حجاج بن یوسف کو کہا گیا کہ جاؤ تم خانہ کعبہ کو بنا. اب وہ جو آئے بنانے کے لیے اکڑتے ہوئے, خدا اس میں لعنت کرے, ایک نہیں بلکہ لاکھوں, کم سے کم 2.25 لاکھ شیعوں کو اس نے قتل کیا ہے محبان اہل بیت. تو وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس کا فاؤنڈیشن کھودا جائے. اور لوگ جو ہے ظاہر ہے تبرک, مجلس کے تبرک پہ اعتراض ہے, مگر خانہ کعبہ کی جو مٹی تھی تبرک کے طور پر, مٹی پتھر سب کچھ لے کے لوگ چلے گئے, خالی ہو گئے. تو وہاں جو فاؤنڈیشن تھا اس میں سانپ آ گیا, اژدہا پڑا. اب جو فاؤنڈیشن رکھنا چاہے اس کی طرف حملہ کرے. پورے کے پورے جتنے تھے وہاں پر لوگ اسکالر وغیرہ, ان کو بلایا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے ماجرا. کہا یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے. کہا کسی کو تو معلوم ہوگا. کہا ہاں ایک ہے بس اس کو معلوم ہے. کہا کون؟ علی ابن الحسین. کہا بلاؤ. مولا کائنات کو بلایا گیا. اب مولا نے جواب دیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, یہ وہ زین العابدین ہیں جو ظالم کے مقابل پر بالکل بغیر کسی جھجک کے ایسے کھڑے ہوئے کہ ظالم ہل گیا, مگر مولا کائنات امام سجاد کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. کہا تم جانتے بھی ہو تم کیا کرنا چاہ رہے. کہا میں اس کی بنیاد. کہا یہ بنیاد نہیں ہے, یہ ابراہیم نے بنیاد پر دیواریں بلند کی تھی. یہ تم ان کا کام انجام دینا چاہ رہے. کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے کہ اس کام کو انجام دو؟ تمہارے اندر یہ لیاقت ہے اس کام کو انجام دو؟ کہا اس کام کو وہی انجام دے سکتا ہے جو ابراہیم کی ذریت میں ہو. تو امام آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد امام نے پہلا پتھر رکھا اور جیسے ہی پتھر رکھا اژدہا چلا گیا. امام نے یہ بھی حکم دیا کہ پوری کی پوری جو بھی مٹی وغیرہ لے گئے ہیں واپس لا کے رکھ دیں. تو پوری مٹی اور پتھر واپس آئے, جس کی وجہ سے آج خانہ کعبہ اپنی سطح سے بلند ہے. تو یہ امام نے رکھ دیا. اب رکھنے کے بعد حجر اسود جو ہے وہ اصل ہے. حجر اسود کو یا رسول رکھ سکتا ہے یا پھر ولی رکھ سکتا ہے. یہ 3 ولی ہیں, اللہ رکھے, رسول رکھے, یا علی رکھیں یا علی کی نسل رکھیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے سب سے پہلے تو دوسرے رکھ رہے تھے, وہ بار بار ہلتا تھا اور گر جاتا تھا. آخر میں امام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کو لگا دیا. اور جیسے ہی امام نے لگایا حجر اسود اپنی جگہ پر مستقر ہو گیا. اب یہی حجر اسود پتھر ہے, اور جب پتھر ہے تو بولتا تھوڑا ہی پتھر. لیکن جب امام زین العابدین اس کو سلام کریں تو یہی پتھر بولنے لگتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وجود انسان کے اوپر حکومت نہیں ہے بلکہ ذرات مخلوق کے اوپر حکومت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد.
زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. کل زیادہ لے لیا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا, لیکن آج میں 8:20 پہ مجلس ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, ایک صلوات اور بھیجیں. تو ولایت خدا, اللہ کی ولایت, اللہ کی ولایت وہ ہے جو اس نے کسی اور سے نہیں لی ہے. اللہ نے کسی اور سے ولایت نہیں لی ہے, یا کسی اور نے اللہ کو ولی نہیں بنایا. وہ بذات خود ولی ہے. اور رسول نے ولایت اللہ سے لی ہے, اور علی نے ولایت اللہ اور رسول سے لی ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم, اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ رسول کی ولایت کیا ہے, تو آپ بے جھجک کہہ سکتے ہیں ولایت اللہ. علی کی ولایت ولایت اللہ, حسن کی ولایت ولایت اللہ, حسین کی ولایت ولایت اللہ. سب کی ولایت جو ہے اللہ کی ولایت ہے. اللہ نے ان کو وہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دیں. جب یہ چیزوں پر تبدیلی پیدا کریں تو اب ان کو اللہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ولی ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ سے اجازت لی. ہاں, جس کو ولی نہیں بنایا ہے, رسول بنایا ہے, وہ بار بار کہے گا کہ پانے والے تیری اجازت. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ کے لیے کیا کہا خدا نے, یہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کریں. تو قرآن مجید کی آیت دیکھیں, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ, میں نابینے کو بینائی دیتا ہوں باذن اللہ, میں لیپرز کو اور برسیوں کو شفا دیتا ہوں باذن اللہ, میں جانور بنا کر اس میں روح پھونکتا ہوں باذن اللہ, میں اس کے بعد جملہ, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے, تمہارے گھر میں کیا جمع ہے باذن اللہ. لیکن جب بات یہاں آتی ہے ولایت مطلقہ کی اور ولایت تکوینی کی, تو امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہترین خطیب وہ ہوتا ہے جس کو کم سے کم کسی بھی زبان کے 1500 سے زیادہ الفاظ یاد ہوں. تو میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو آپ لوگ چونکہ یہاں پیدا ہوئے ہیں, امریکن ہیں, لہٰذا آپ یہاں کی انگلش کے اوپر توجہ دیں. کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. شام سے ایک منافق آیا تھا, وہ امام کے درس میں روزانہ شریک ہوتا تھا, اور یہ جملہ کہتا تھا کہ مجھے ان سے اور ان کے دادا سے بغض ہے. آتا تھا درس میں, تو کسی نے کہا کہ بھئی کیوں درس میں آتے ہو؟ کہا جب بولتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, بہت فصیح عربک بولتے ہیں, ایلیکوینٹ ہیں, ان کی زبان سننے کے لیے آتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد. اسے میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف زبان سننے کے لیے آتا ہے, زبان سننے کے لیے آگے بیٹھتا ہے. آتا رہا, ایک غائب ہو گیا. امام نے پوچھا کہاں گیا؟ کہا مولا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک دن جو ہے وہ امام نماز فارغ ہوئے تو ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ مولا وہ جو شامی تھا جو آپ کے پاس درس میں آتا تھا وہ انتقال کر گیا, اور اس نے جو ہے یہ وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ امام محمد باقر علیہ السلام پڑھیں. عقیدے کی طرف اتنی ہلکی. جو صلوات زور سے پڑھتا ہے اس کے دل سے خداوند عالم نفاق کو اتنی ہی دور پھینکتا ہے. یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. اور رسول اللہ
اللہ نے کہا کہ ہر چیز میں کنجوسی کرنا، لیکن سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو میرے نام کو سن کر صلوات نہ بھیجے۔ صلی اللہ اور یہ وہ صدا ہے جو آسمانوں سے ٹکراتی ہے، اور وہ ملائکہ جو عبادت میں مصروف ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اور حر نے 3 خواہشیں کی تھیں، اور 3 میں سے یہ ایک کہ حسین پر گریہ کروں، مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ میں حسین پر گریہ کروں، حسین کی مجلس میں شریک ہوں، اور حسین کے عزاداروں کے ساتھ صلوات پڑھوں۔ تو بس یہاں پر مجھے آپ کے سامنے اتنا کہنا ہے کہ امام کے پاس آئے تو اس نے آ کر یہ جملہ کہا، امام نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مر گیا تھا، اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی۔ امام نماز تمام کی، تمام کرنے کے بعد اطمینان سے وہاں گھر پر پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے سلام کیا، اس نے فوراً اٹھ کر وعلیکم السلام۔ امام اس کے قریب آئے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد لوگوں سے جو میزبان تھے ان سے یہ کہا کہ اس کو ستو پلا۔ ستو آپ جانتے ہیں، آپ بھی گرمی کے موسم میں پی لیا کریں، لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہوں اس کے بعد پی لیں۔ اے سی میں بیٹھ کے پیئیں گے تو سردی کو زکام ہو جائے گا، باہر دھوپ میں اگر کھڑے ہوں گے تو وائٹامن ڈی بھی مل جائے گا، ستو بھی مل جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو یہ جو ہے امام نے اس سے کہہ دیا کہ اس کو ستو پلاؤ، یہ سیریا کا ہے، وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، یہاں مدینے میں گرمی ہے، لہٰذا یہ ویدر کا ڈفرینس ہے۔ اس نے کہا اے ابن رسول اللہ، پہلے تو آپ مجھے شہادت پڑھائیں۔ تو شہادت پڑھائیں، اور اس کے آخر میں اس نے کہا اشہد انک حجت اللہ، اشہد انک حجت اللہ و ولی اللہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو کہ اب تک تو ایمان نہیں لائے تھے؟ کہا کہ اس لیے کہ میری روح لے کر جا رہا تھا ملک الموت، کہ ایک ملک نے آ کر ملک الموت سے کہا کہ اس کی روح فوراً واپس لوٹا دو، اس لیے کہ محمد باقر نے کہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ تو ولایت جس نے جناب عیسیٰ بار بار بے اذن اللہ کہہ رہے ہیں، یہاں کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہا امام نے کہ بے اذن اللہ روح واپس پلٹا دی، نہیں، اللہ نے واپس پلٹا دی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جیسے رسول اللہ نے کہا کہ یا علی اشارہ کرو اور سورج پلٹ آئے گا، تو اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ تو اذن پہلے سے مل چکا ہے جس کو، اس کو بار بار اذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ولی یہ مطلق ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ تو اگر چاہیں اپنی قدرت کا استعمال کرنا، اپنی قوت کا استعمال کرنا، تو یہ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ رکھتے ہوئے طاقت استعمال نہ کریں، رکھتے ہوئے قوت استعمال نہ کریں۔ کیوں نہ استعمال کریں؟ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں پر امام حسین حضرت عباس قدرت تھی مگر استعمال نہیں کی۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کی مشیت پر چلتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ کبھی ارادہ ہی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہو۔ تو اکثر لوگ آ کر وہ کبھی کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ فلاں کافر تھا، وہ گیا علم مبارک کے پاس یا ذوالجناح کے پاس اولاد مانگنے کے لیے، اس کو فوراً اولاد مل گئی۔ لیکن ہم شیعہ جو ہے مجھے بار بار جا کے مانگتے ہیں، نہیں ملتی۔ کبھی ذہن میں آیا نا؟ یہ کیا ہوا؟ کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
جب تک اللہ نہ چاہے اہل بیت نہیں چاہتے. اہل بیت جب ہی چاہتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر اللہ کی مشیت ہو تو ان کے بولے ہوئے الفاظ کو خداوند عالم مشیت کا روپ دے دیتا ہے. مثال کے طور کے اوپر زانو رسول اللہ پر بیٹھے ہوئے راہب نے جب آ کر بچے مانگے تو رسول اللہ نے مشیت خدا بتائی کہ مشیت خدا یہ ہے کہ تمہارے لیے اولاد نہیں ہے. لیکن حسین کے نکلے ہوئے جملے اللہ نے اپنی مشیت بنا لیے. انہوں نے کہا ایک ہے تو ایک دیا, 7 ہے تو 7 دیے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ. اب وہ جو پوری کی پوری کائنات پر اختیار رکھتا ہے, پوری کائنات کے اوپر اس کی قدرت ہے, اس سے کہا جا رہا ہے کہ بیعت کرو. تو جملہ کیا ہے مولا کا؟ مجھ جیسا. یعنی امام نے صرف اپنے لیے نہیں کہا, چاہتے تو کہہ دیتے کہ میں بیعت نہیں کروں گا, لیکن نہیں, مجھ جیسا یعنی مجھ جیسی جو ولایت رکھتا ہے, چاہے وہ علی ہو چاہے وہ کوئی بھی امام ہو, مجھ جیسا اگر ہے تو اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. دونوں جگہ پر جیسا لگا کر مولا نے بتا دیا کہ ایک گروہ ہے جو یزید جیسا ہے اور ایک گروہ ہے جو حسین جیسا ہے. گویا حسین وہ معیار ہے جو حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو اب کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسین سے مل جائے تو حق بھی پہچان لیا جائے گا, باطل بھی پہچان لیا جائے گا. اب وہاں سے امام چلے ہیں مدینے سے جب چلے ہیں مقام پر پہنچے ہیں. اس مقام پر 92 مائلز امام نے قیام کیا. اس کے بعد پھر قیام کیا. 14 جگہ ہیں جہاں پر امام نے قیام کیا اور ہر جگہ پر امام نے خطبہ پڑھا ہے. تو وہ چھوٹا سا خطبہ ہے, لیکن اس کے لیے ورکشاپ چاہیے. تو بس یہاں پر مجھے آپ کے سامنے بس اتنا کہنا, جب امام مکے پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد امام کو پتا چلا کہ ہاں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو احرام کے لباس میں بھیجا ہے اور وہ تلوار چھپائے ہوئے کہ امام کو قتل کر دیں. تو امام نے وہاں سے کوچ کیا, مگر کوچ کرنے سے پہلے خطیب منبر سلونی کے پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب خطیب کو خانہ کعبہ کی چھت پر بھیجا. جملہ دیکھیں کہ یہ گھر رہتا اگر اس میں میرے دادا علی نہ پیدا ہوتے. یعنی علی کی ولادت نے اس کو قبلہ بنایا اور تم اس کو روک رہے ہو خانہ کعبہ کی طرف سے. اگر یہ چاہتے تو خانہ کعبہ ان کے پاس چلا آتا. یعنی یہ جملے صرف امام حضرت عباس کی کوئی اور کہہ نہیں سکتا کہ جیسے علی نے رسول کی حفاظت کی ہے ویسے ہی میں حسین کا محافظ ہوں. بہت لمبا خطبہ ہے, ٹائم نہیں ہے, مگر یہ اتنا ہے میں کہوں گا کہ اس کے بعد اترے ہیں اور ساتھ میں چلیں. یہ تنہا حسین نہیں جا رہے ہیں, یہ حج ہے جو جا رہا ہے. حسین کا جانا حج کا جانا ہے. 8 ذی الحجہ کو حسین جب لوگ حج کرنے آ رہے ہیں, زہرا کا لال خانہ کعبہ سے جا رہا ہے. پہلے سے معلوم تھا حسین. آگے بڑھے
ابھی تھوڑی دور مسافت پہ پہنچے تھے، 92 کلومیٹرز قیام کیا امام نے. اس وقت مدینے سے ایک قافلہ آیا، مختصر سا قافلہ. عبداللہ ابن جعفر طیار اور اولو محمد. آ کر عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ کہا کہ مولا میں آپ کے لیے پروانہ لے آیا ہوں، اب آپ مدینے چلیں، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. کہا عبداللہ میں کہیں پر چھپا رہ جاؤں مگر مشیت الہی پوری ہو. کربلا کا واقعہ نہیں ہے، مشیت الہی ہے، منصوبے خدا ہے یہاں پر. کہ اگر جا ہی رہیں، اس وقت زینب بھی آگے بڑھ گئی. عبداللہ اگر روکنے کے لیے آئے مجھے تو تمہیں میری ماں کی قسم ہے. کہا بیبی نہیں، میری مجال تمہیں روک لی. یہ 2 فرزند لے کے آیا ہوں، ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا. پھر آگے بڑھے امام، منزل سالبیہ پہ زہرقین آئے. زہرقین امام کے لشکر میں شامل ہوئے. پھر آگے بڑھے، امام نے ایک مقام کے اوپر قیس ابن مساہر کو خط دیا کہ یہ لے جاؤ مسلم کو دینا، لیکن قیس گرفتار ہو گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا. آگے اور بڑھے امام تو ایک مقام آیا جہاں پر امام نے فرزدق سے ملاقات کی. فرزدق سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے. کہا کیا عالم ہے؟ کہا مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ. پھر امام آگے بڑھے، منزل شراف آ گیا. یہاں پر امام کے لشکر نے یہ کہا کہ مولا، تکبیر پڑی، اللہ اکبر. کہا مولا یہاں تو بہت بڑی فوج آ رہی ہے، یہاں پر درخت ہیں بہت بڑے بڑے، لگتا ہے کہ آگے چلنے کے بعد وہاں پر زرخیز زمین ہے اور وہاں پر کھجور کے درخت ہیں. کہا کہ اور غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا گیا تو نوک نیزہ کی انیاں تھی جو چمک رہی تھی. 1000 کے لشکر کے ساتھ حر آئے. عالم یہ تھا کہ زبان پیاس کی وجہ سے منہ سے نکل رہی تھی. امام نے عباس کو حکم دیا کہ بھیا عباس ان سب کو پانی سے سیراب کر دو. عباس نے، علی اکبر نے، قاسم نے پانی پلایا سب کو. اور جو گھوڑے تھے اور جو سواریاں تھیں ان کو اتنا پانی پلایا کہ جب تک وہ 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ پھیر لیں. عباس نے ان کو پانی پلایا. جب پلا چکے پانی تو اب امام نے اس سے کہا کہ کیا آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عمر نے بتایا کہ اس طرح سے آپ کو کوفے لے جانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور امام نے اس کے بعد کہا کہ یہ خطوط ہیں، 1200 خطوط جو کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے. کہا وہ تو میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے حکم یہی دیا ہے کہ میں آپ کو کوفے لے جاؤں. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا تو پھر اتنی اجازت دے دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. امام نے کہا کہ تم ساتھ میں رہ سکتے ہو مگر کسی آنے والے کو روکو گے نہیں جو میری طرف آئے. امام نے منزل ذو حسم اس کے آگے ہے جہاں پہاڑ بھی ہیں، وہاں پر بالکل تیاری تھی کہ دونوں سے مقابلہ ہو. کہ ایک مرتبہ حر نے دیکھا کہ امام گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو لجا میں فرس پر ہاتھ ڈال دیا. اس ہاتھ کا ڈالنا تھا کہ ایک مرتبہ امام کے منہ سے نکلا ثقلت کا امک. اے حر تمہارے غم میں، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے.
سننے کے بعد خود نے اپنا چہرہ نیچے کیا، پھر امام کی طرف دیکھا، کہا مولا آپ کی ماں کوئی اور ہوتی تو میں وہی جملہ دہرا دیتا، مگر آپ کی ماں تو فاطمہ ہے، میری کیا مجال میں کچھ کہوں، بس اتنی اجازت دے دیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں جہاں تک آپ جائیں۔ اس کے بعد امام کے ساتھ ساتھ ہوئے چلا۔ کربلا کا ورود ہوا 2 محرم کو، اس لیے کہ امام کا گھوڑا خود ہی رک گیا، ایک گھوڑا بدلا، دوسرا بدلا، آخر میں جب امام نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے تو کسی نے کہا مولا اس کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا کہ مولا اس کا نام شط فرات ہے۔ بس جی چاہتا ہے کہہ دوں کہنے والے سے کہ بھیا بس رکو، اس کے آگے نام نہ لینا، لیکن اس نے ایک مرتبہ کہا کر دو بتا بھی کہ حسین نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے جو میرے لیے بنا ہے اور میں اس کے لیے بنا۔ عباس سے کہا کہ بھیا عباس خیمے لگا۔ جیسے ہی زمین پر قدم رکھا ہے زینب نے، ویسے ہی ایک گرد اڑی اور زینب کے سر پر آئی، روئی اور کہا کہ بھیا یہ کون سی زمین ہے کہ یہاں پر اترتے ہی گرد میرے سر پر جمع ہو گئی؟ کہا بہن یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرا سر قلم کیا جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے کس حالت میں اس کو سنا ہوگا، بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ بہن بھائی سے حضرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے نبی حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ سب جمع ہو گئے، ایک کے بعد دیگرے یزید کے لشکر کے آنے کی خبریں آ رہی ہیں اور زمین کربلا دہل رہی ہے گھوڑوں کی طاقتوں سے۔ تو زینب نے بلایا بھائی سے اور یہ کہا کہ بھیا سب اس طرف آ رہے ہیں، کوئی آپ کا بھی چاہنے والا ہے جو آگے طرف؟ کہا کہ ہاں بہن میں نے بھی خط لکھا ہے، شاید وہ بھی آنے والا ہے۔ 4 محرم آ گئی، خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیا، آخر شب عاشور آ گئی، اس طرف یزید ہے لشکر مرساد میں اور اس طرف حسین ہے، خیام حسینی دور کر دیے گئے شط فرات سے۔ بچوں کی آوازیں کچھ اتنی دردناک تھیں، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، آپ پیاسے ہوں آپ کو اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کے گود میں آپ کا بچہ پیاس پیاس کہے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی وہ آپ خود جانتے ہیں۔ سوکھے ہوئے ہونٹوں سے اگر بچہ آپ کے سامنے کہے پیاسا ہوں تو اب عباس پر کیا گزر رہی ہوگی، زینب پر کیا گزر رہی ہوگی، حسین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن یہ صدائیں اتنی بلند تھیں کہ دشمن کے لشکر میں بھی یہ آوازیں پہنچ رہی تھی رات کے سناٹے میں۔ تو ایک مرتبہ حر اپنے خیمے سے نکلنے کے بعد خیمے کے سامنے ٹہلنا شروع کر دیا، کبھی الجو کی آواز آ رہی ہے، کبھی الاتش کی آواز آ رہی ہے، کہ اتنے میں حر نے دیکھا کہ سامنے قرہ ابن قیس ہے۔ کہا کہ اے قرہ ابن قیس کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دی؟ کہا کہ ہاں میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا چکا ہوں اور چاہوں تو میں جب چاہے پانی پلا دوں، کیا تمہیں کوئی آواز بھی آ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور بے چینی کے ساتھ سامنے آخر میں حر نے یہ کہا کہ مجھے جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ خیمے میں گئے، آواز دی اے بیٹا علی میرے ساتھ چلو، اے بھائی میسم میرے ساتھ چلو، اے غلام سے کہا کہ تو بھی چلنا چاہے تو میرے ساتھ چل، فسر بنا الی الحسین، حسین کی طرف چلتے ہیں۔ بس یہ جملہ سننے کے بعد سب کے سب چھوٹا سا قافلہ لیے ہوئے حسین کی طرف بڑھنے لگے۔ دشمن یہ سمجھا کہ یہ حر نے حملہ کر دیا ہے، مگر حر اپنے لشکر کے ساتھ چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو تو باندھ دو، میرے چہرے کو تو ڈھک دو،
کہا بابا کس لیے؟ کہا ان ہاتھوں نے لجام فرس حسینی کو تھاما تھا. یہ چہرہ کیوں ڈھانپ رہے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ حسین سے شرم آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا میرے صورت کو دیکھ کر وہ وقت یاد کرے جب میں انہیں گھیر کر کربلا لے کر آیا ہوں. اجرکم اللہ. جیسے ہی قریب پہنچے ویسے ہی بیٹے نے پکار کر کہا بابا اب تو عباس آ رہے ہیں. کہا کہ بیٹا عباس آ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے کہا اب تو حسین خود ہی چلے آ رہے ہیں. جب حسین قریب آئے تو حر سے کہا بیٹے نے کہ بیٹا بابا بس گھوڑے کے قریب آ گئے ہیں. حر نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا. امام نے حر کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد ایک مرتبہ حر نے کہا مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. کہا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. یہ جملہ سننے کے بعد حر خوش ہوا. ایک مرتبہ امام کی صورت دیکھی تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا کہ مولا میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میں خطا کار ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ کہا حر جب تم دشمن بن کر آئے تھے اس وقت ہم نے کم سے کم پانی پلا دیا تھا. آج تم ہمارے چاہنے والے بن کر آئے ہو، خدا گواہ ہے خیموں میں پانی نہیں ہے. کہا کہ مولا مجھے پانی نہیں چاہیے، بس اجازت چاہیے کہ میں جا کر حملہ کر دوں. کہا کہ حر اگر یہی ہے تو جاؤ تمہیں اجازت ملی. حر نے اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. بیٹا جاؤ حسین کے دشمنوں سے جنگ کرو. جیسے ہی بیٹا گیا اور جانے کے بعد اس نے آواز دی کہ اے بابا میری مدد کیجئے. حر دوڑتا ہوا اپنے جوان بیٹے کی لاش پر پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے خود حسین آ گئے ہیں اور حسین نے حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ حر تم اپنے بیٹے کی لاش دیکھ نہیں سکتے، اپنے بیٹے کی لاش اٹھا نہیں سکتے. کئی ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش اٹھایا کرتا ہے. میں بس اتنا کہوں گا مولا حر کو جوان لال کی لاشا اٹھانے نہیں دیا، لیکن علی اکبر کا لاشا حسین اکیلے اٹھا کر چلے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو شفا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. ہمارے سب گناہ معاف ہو جائے حر کی طرح. پالنے والے ایک مرتبہ حر نے کہا مولا بس دل تنگی کر رہا ہے، اجازت دیجئے کہ میں بھی جاؤں. حر کو اجازت ملی. اس کا گھوڑا جب مار دیا گیا حر زمین سے جنگ کرنے لگا، پیدل ادھر ادھر جانے لگا، جنگ کرنے لگا. آخر میں ایک بار حر کے سر پر لگا، آواز دی مولا میرا سلام قبول کیجئے. حسین پہنچے، حر کو اپنے حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. رکھنے کے بعد رومال سیدہ نکالا، حر کے سر پر باندھا اور کہا حر اسی عالم میں محشر میں آنا، یہ میری ماں کا رومال ہے. تمہاری ماں نے تمہارا نام بہت اچھا رکھا. تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. بس اتنا کہوں گا حر بڑے خوش قسمت ہو کہ رومال سیدہ لے کر جا رہے ہو، لیکن ہم بھی جب جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. ہر ساتھ میں ہمارے رومالوں میں آنسو حسین ہوگا جو زبان سیدہ کے سامنے یا حسین یا حسین یا حسین.